سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد صفائی اور ستھرائی پر ہے۔ جس طرح ہم نے وہ حدیث پاک سن رکھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شریف کی شہادت۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد صفائی اور ستھرائی پر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جو اپنے ظاہر اور باطن کو صاف رکھتا ہوگا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی پسند فرماتا ہے، ناپاکی کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اگر دیکھا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے حلیہ مبارک کا مطالعہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تو بدن کبھی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک لباس پر مکھی تک نہیں بیٹھی۔ اتنے پاکیزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام اپنے بدن کے اعتبار سے بھی رکھنا چاہیے، اپنے لباس کے اعتبار سے بھی رکھنا چاہیے۔ جس جگہ ہم رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی علماء فرماتے ہیں الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس جو ہے وہ اپنی جنس کی طرف ہی مائل ہوتی ہے۔ جو بندہ صفائی ستھرائی کو خود پسند کرتا ہے وہ بیٹھتا بھی ان لوگوں کے اندر ہے جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وہ کسی شخص نے دیکھا، حکایت بعض نے نقل کی ہے کہ کوے اور کبوتر کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ تو جن سے مختلف ہیں، کبوتر کی کوے کے ساتھ دوستی سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن جب غور کیا تو کوے کی بھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور کبوتر کی بھی، دونوں لنگڑے تھے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ صاف ستھرے لوگوں کو ہی پسند کرے گا۔ اگر وہ خود صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا تو پھر اس کو گندے لوگوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہمارا ظاہر باطن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم غفلت برت لیتے ہیں، جس طرح کہ کل بھی ہم نے چند چیزیں ڈسکس کی۔ ایک چیز ہے ان میں سے انسان کے سر کے بال۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ بالوں کو لمبا رکھ لیتے ہیں۔ اصل اس کی حد کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے ثابت ہے وہ یا تو آدھے کان تک، یا پھر یہ جو کان کی لو ہے اس تک بال ہوں، یا پھر اتنے لمبے ہوں کہ شانوں کو، کندھوں کو چھو جائیں۔ اگر کندھوں سے بال نیچے چلے گئے تو اب یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی، جس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو گئی جس کے بال کندھوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو اب جو شخص اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ گناہ کا شکار ہو گیا، مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو رہا ہے، حرام کام وہ کر رہا ہے، اس پر لعنت برس رہی ہے، تو اس کی نماز پھر کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جن لوگوں کو آپ دیکھیں آپ ان کی تربیت کریں اپنے خاندان کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر۔ اب تو وہ ایک رواج چل گیا، پونی لگائی ہوئی ہے، ایئر بینڈ لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کر وہ انسان چل رہا ہے، اور ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم کوشش کریں ایسے افراد کو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اگر ہم روکیں گے تو ہمارے روکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس گناہ سے بچ جائیں اور اپنے وہ دین اسلام کو صحیح طور پر استعمال کر کے راہ راست پر آ کر اپنی آخرت کو وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کے دوران اگر اس کے بالوں کے اندر چٹیا ہے یا اس نے بالوں کو گوندا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، تو اس طور پر بھی فقہاء فرماتے ہیں اگر پانی کی جڑوں تک پانی نہ پہنچا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ شخص پاک ہی نہیں ہوگا۔ بعض آپ نے ایسے بابے بھی دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں جی ہماری لائن ہی فقیری لائن ہے، اور جب غسل کی بات کی جائے تو وہ مہینہ مہینہ نہاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں تو مدینے میں ہو رہی ہیں، یعنی بات وہ شریعت کی کر رہے ہیں لیکن ان کا جو پہلا فرض ہے طہارت والا وہی ادا نہیں ہو رہا۔
جب وہی ادا نہیں ہو رہا تو ان کی آگے والی جو شریعت ہے وہ کیسے ہم فالو کر سکتے ہیں اور کیسے ان کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اسی طرح انسان کے جو جسمانی بال ہیں، منہ زیر ناف ہے، وہ ناف کے نیچے سے لے کر اگلا پچھلا جو مقام ہے، ان کی صفائی رکھنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بغلوں کے بال ہیں ان کی بھی صفائی رکھی جائے۔ اسی طرح ہمارے ناخن ہوتے ہیں، اگر یہ بڑھ جائیں تو ان کا بھی کاٹنا لازمی ہوتا ہے۔ اس میں اصول یاد رکھیں کہ ہر ہفتے منہ زیر ناف ہوں یا بغلوں کے بال ہوں چاہے ناخن ہوں، ہر ہفتے ان کا صاف کرنا یہ سنت ہے۔ 15 دن تک اگر تاخیر ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے، اگر 15 دن سے تاخیر ہو تو بعض فقہا نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اور اگر 40 دن سے یہ کراس کر جائے اور بلا وجہ ہو تو بعض نے تو اس کو گناہ کبیرہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اس پر اصرار شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے ہر ہفتے ہی، جیسے ہم لباس بدلتے ہیں، جمعے کے لیے غسل کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی اگر ہم صفائی رکھیں گے تو ہمارے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ویسے بھی جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا لباس، اس کا بدن پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ملک پاکستان کے اندر اس طرح تو شاید رواج نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ لباس پہن کر آ جاتا ہے، لیکن عرب شریف کے اندر جنہوں نے ماشاءاللہ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، حرمین طیبین کی زیارت جنہوں نے کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کیا ماحول ہوتا ہے نماز کا۔ وہاں جو خالص عربی ہیں، عشاقان رسول ہیں، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے۔ ان کے لباس سے ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ خوشبوئیں بڑی اعلیٰ لگاتے ہیں، وہ بات بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے بدن کو بھی انتہائی نظافت رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرات کیا ہیں، وہ کئی دن نہاتے ہی نہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، بس جمعے کے دن نہانا ہے، اس کے علاوہ ہم نہاتے ہی نہیں۔ اگر ہم کوشش کریں تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسا شخص، ابھی چونکہ موسم گرما آنے والا ہے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض کو پسینہ بھی اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ اس پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہی بدبو لے کر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا ہی حرام ہے۔ جب وہ حرام کام کر رہا ہے تو اب آپ خود سوچیں اگلی اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے منہ سے ایسی گندی سمیل آتی ہے کہ وہ دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے منہ کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے لباس کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے۔ یہ مسواک کا کیوں حکم دیا گیا؟ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعض لوگ آئے جن کے دانت میلے کچیلے تھے اور منہ سے سمیل آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسواک کیوں نہیں کرتے؟ مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی فرمان کہ اگر میں اپنی امت پر شاک نہ سمجھتا، یعنی میری امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جاتی، تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ لازم کر دیتا، یعنی وہ فرض ہو جاتی۔ اتنی اہمیت ہے مسواک کی۔ چلیں آپ مسواک نہیں کرتے تو جو اس کا الٹرنیٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ کئی حضرات اس کو بھی نہیں کرتے، پھر دانتوں کی بیماریاں الگ ہیں، اور جو اسلام ہمیں درس دے رہا ہے صفائی ستھرائی کا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں احسن انداز سے اپنے منہ کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کچی پیاز کھا کے مسجد میں آ گیا تو اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں مسجد میں اس حالت میں آنا درست ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز کی حالت میں تو فرشتہ اس نمازی کے منہ کے ساتھ اپنا منہ رکھ لیتا ہے، وہ قرآن پاک ایسے سنتا ہے۔ یعنی کہ فرشتوں کی یہ کیفیات ہیں، جب ہمارے منہ سے ہی بدبو آ رہی ہوگی، اور بعض کی عادت ہے سگریٹ پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں، حالانکہ سگریٹ پینا اگرچہ جائز تو ہے لیکن اس کی جو سمیل ہے، جو اس کی بدبو ہے، وہ بھی تو دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نسوار رکھتے ہیں، اس کی بھی الگ بدبو ہوتی ہے، اور ہماری مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہاں وہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے بیڑا مسواک، وہ جو نسوار ہوتی ہے وہاں رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد اس شے کے لیے نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو باہر پھینک کر آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں صفائی ستھرائی ٹھیک ہے، مسجد کے جو مامورین ہیں جن کو یہاں مامور کیا وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے مسجد کے صفائی رکھنا لازم ہے۔ کم از کم ہم اگر صفائی نہیں کرتے تو اتنا تو نہ کریں کہ مسجد کے اندر آ کے گند ڈالنا شروع کر دیں۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں احتیاط رکھنا ہوگی۔ سگریٹ پی لے کوئی بندہ، نسوار پی لے، اس کی جو کھا لے یا اس کی سمیل نہ جا رہی ہو تو فقہا نے لکھا ہے تو اس کی صفائی کر کے پھر مسجد میں آئے۔ اب بعض نے یہ بھی لکھا ہے
کہ اگر اس کے منہ کی سمیل نہ جا رہی ہو اور اس نے مسجد میں بھی جانا ہے تو اس کو چاہیے وہ گڑ کھا لے یا پھر وہ الائچی کا استعمال کر لے۔ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کے ساتھ اپنے منہ کی سمیل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک شخص یہاں مسجد کے نمازی تھے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے، انہوں نے فون کیا جی آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں۔ یہ رمضان شریف سے پہلے کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے تو اس کے بعد مجھے چکر آنا شروع ہو گئے، یعنی میرے سر میں درد شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا کھاتے ہیں، کیا چکر ہے، اتنی سمیل آ رہی ہے؟ تو شروع میں تو اس نے اظہار نہ کیا، بالآخر وہ مان گیا کہ یہ جو نشے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ان کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور مسجد میں آتے ہوئے پھر وہ احتیاط ہی نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں ہم اس کی عبادت کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہم بھی طہارت کا خیال کریں، اپنے جسمانی اعتبار سے، اپنے باطن کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھ کر نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔